السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تو ہماری کہانی آج بہت ہی خوفناک ہونے والی ہے۔ رات کے 12 بجتے ہی موسم کے تیور تبدیل ہو گئے۔ چاند ستارے سب بادلوں کی اوٹ میں جا چھپے۔ سیاہ بادلوں نے رفتہ رفتہ پورے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جنگل کی خوفناک آوازیں بھی ان بادلوں کا تعاقب کرتے کرتے انجان راستے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بجلی کی چمک اور بادلوں کی گرج دیکھ کر سب شددر رہ گئے۔ ہواؤں نے بھی ایسی بے رخی اختیار کی، اپنی راہ میں ہر رکاوٹ کو تہس نہس کر دیا۔ کہیں درختوں کو جڑوں سمیت اٹھا کر سڑک پر پھینک دیا تو کہیں بجلی کی تاروں کو توڑ کر پورے شہر کو اندھیرے میں ڈبو دیا۔ وہ دونوں کھڑکی کے پاس کھڑے اس موسم کی سختی کو دیکھ رہے تھے۔ لگتا ہے وہ آ گیا ہے، تیز ہواؤں کے شور میں اس کی باریک سی آواز سنائی دی۔ یہ سن کر وسیم کے چہرے پر فکر مندی غالب آ گئی۔ یہ ہمارا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ اپنے ہاتھوں میں موجود گلاس کو دیوار پر دے مارا، مگر گلاس کے ٹوٹنے کی آواز بھی اس کی ہوا کی طوفان کی نظر ہو گئی۔ بیٹا، ساری کھڑکیاں دروازے بند کر دو، ایک سوراخ بھی کھلا نہیں رہنا چاہیے۔ بڑی مشکل سے بھی اماں اپنے کمرے سے چل کر آئی تھی۔ ان کے قدموں کو اس ہوا نے اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ وکی، نوشی، ہیلا نے آواز دی تو سب اپنے اپنے کمرے سے نکل آئے۔ لی مام نائٹ سویٹ میں ملبوس دونوں اپنے اپنے کمروں سے باہر آئے تھے۔ نوشی کی عمر 20 برس تھی، جبکہ وکی کی آج رات 12 بجنے ہی 18 سال کا ہونی تھی۔ تم دونوں دھیان سے سنو، آج رات نہ ہی تم دونوں نے باہر جانا ہے اور نہ ہی کوئی کھڑکی وغیرہ کھولنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مگر میری بات مت بھولنا۔ رحیلہ نے دونوں کو کرخت لہجے میں نصیحت کی تھی۔ دونوں بری طرح چونکے تھے، کیونکہ آج سے پہلے ان سے ایسے بات نہیں کی تھی۔ آج پھر کیسے اس کے مزاج میں سختی اتر آئی۔ بس وہ اسی بات پر ششدر رہ گئے۔ لیکن مام، نوشی نے سوال کرنا چاہا تھا، تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ تمہاری مام نے کیا کہا؟ چلے جاؤ اب اپنے کمروں میں، وسیم نے ڈانٹ دیا۔ وکی کی پیشانی پر کئی شکنیں ابھری، مگر حالات کا تقاضا خاموشی تھا۔ ادھر گھر کی تمام تر کھڑکیاں دروازے بند کیے جا چکے تھے۔ باہر کی گرج اندر داخل ہونے سے قاصر تھی، البتہ بجلی کی چمک و وحشت کا سامان پیدا کر رہی تھی۔ بھی اماں نے باہر کی طرف دیکھا تو غضبناک بادلوں کو اپنے ہی گھر کی طرف بڑھتا پایا۔ خدا رحم کر، لب پر خود بخود جاری ہوا تھا۔ وکی اور نوشی زینے کی طرف بڑھے، مگر آپس میں معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرے خیال سے ضرور کوئی بات ہے جو موم ڈیڈ سے ایسے کرنے کو کہا، نوشی نے اٹکل کے بھروسے کہا تھا۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں، مگر کیا پتہ لگانا ہوگا۔ وہ عقل کے گھوڑے دوڑا رہا تھا، مگر منزل ابھی تک غائب تھی۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ ہر سال جب بھی وکی کا جنم دن قریب آتا، اس پر پابندیاں لگا دی جاتی۔ ایک ہفتہ قبل ہی گھر سے نکلنا، دوستوں سے ملنا جلنا، یہاں تک کہ بھاگ پر جانا بھی بند ہو جاتا۔ ایسے جنم دن کی رات تک رہنا، اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ لیکن یہ سب پابندیاں مجھ پر ہی کیوں؟ تمہارا بھی جنم دن آتا ہے، لیکن موم ڈیڈ نہ کبھی تم پر تو پابندیاں نہیں لگائی اور نہ ہی گھر نکلنا بند کیا، حالانکہ تم ایک لڑکی ہو۔ وہ دھڑام سے بستر پر گرا تھا اور سوچتے ہوئے گہری سانس لی۔ اب اصل بات بھی تو نہیں بتاتے موم ڈیڈ، تمہارے سامنے میں نے پوچھنے کی کوشش تو کی تھی نا، اس نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سہارے کھڑی تھی۔ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ انہوں نے ضرور کوئی پلان بنایا ہوگا۔ کیا مطلب تمہارا؟ اس نے مشکوک لہجے میں وکی کی جانب دیکھا تو وہ مسکرایا۔ کہیں تم
وہ کہتے کہتے رکی تو اس نے اس بات میں سر ہلایا، اس کی تو جیسے سانس ہی رک گئی۔ ایسا سوچنا بھی مت، ورنہ ابھی جا کر مام ڈیڈ کو سب بتا دوں گی، اس نے دھمکی والے لہجے میں کہا تھا۔ تم میری بہن ہو، ایک راز کی بات بھی نہیں رکھ سکتی؟ اس نے خفگی کے ساتھ کہا۔ ایک زبردست گرج ہوئی اور آواز کھڑکی کی شیشوں سے گزرتی ہوئی سماج سے ٹکرائی تھی۔ دونوں نے پل بھر کے لیے باہر کی جانب دیکھا تو واقعہ ہی بہت خواب تھے۔ ایسا طوفان ہر سال اس کے جنم دن پر آتا تھا۔ میں تمہاری دشمن نہیں ہوں اور نہ ہی مام ڈیڈ، ضرور کوئی بات ہے تبھی وہ تمہیں باہر جانے سے روکتے ہیں، اس نے کپ کپاتے لہجے میں کہا، لیکن سلوٹوں کو پیشانی پر جگہ دی۔ لیکن کچھ نہیں، میں ابھی مام ڈیڈ کو جا کر بتاتی ہوں۔ تم مر جانے کا سوچ رہے ہو؟ وہ کہتے ہی اس نے باہر کا رخ کیا تو وہ ہڑبڑاتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اچھا معاف کر دو، نہیں جاتا باہر۔ اب خوش مت بتانا مام ڈیڈ کو، ورنہ وہ میرے جنم دن پر بھی ہاتھ اٹھانے سے گریز نہیں کریں گے، اس نے مزاح والے لہجے میں کہا، جس پر وہ مسکرا دی اور کچھ سوچتے ہی باہر کی جانب کا رخ کیا۔ ابھی وہ دروازہ بند کرنے جا ہی رہی تھی کہ کھڑکی پر زبردست تصرف ہوئی، کوئی زوروں سے اسے پیٹ رہا تھا۔ نوشی کی قدم بھی وہی منجمد ہو گئے۔ برجستہ پلٹی تو وہاں ایک عکس کو پایا، اندھیرے میں کچھ واضح نہ تھا۔ کون ہے؟ وکی نے کرخت آواز میں پوچھا، مگر جواب نہیں دیا۔ نوشی نے جانے کا ارادہ ملتوی کیا اور اس کے ساتھ کمرے کے عین وسط میں آ کھڑی ہوئی۔ دونوں کی نگاہیں کھڑکی جانب تھی، جہاں اندھیرے میں ڈوبا ہوا مجسم دکھائی دے رہا تھا۔ کون ہو سکتا ہے وہ؟ نوشی نے تھوک نکلتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں دیکھتا ہوں۔ وکی نے آگے بڑھنا چاہا تو نوشی نے ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ نہیں، مام ڈیڈ نے منع کیا تھا۔ اس کا پور خوف میں ڈوبا ہوا تھا۔ دستخط دوبارہ سنائی دی، اس بار ایک کربناک آواز اس بات میں گونجی، مدد مدد۔ آواز میں ایسا درد تھا کہ وہ اپنے آپ کو روک نہ سکے اور دھیرے دھیرے کھڑکی کی جانب بڑھے۔ ایک بار پھر سوچ لو وکی، مام ڈیڈ نے کہا تھا۔ اس کے لہجے میں لرزہ تھا، ہاتھوں پر کپکپی تھی۔ لیکن کوئی مدد کے لیے پکارے تو اس کو اکیلا بھی تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس کے دل میں ہمدردی کا عنصر پیدا ہوا تھا۔ طوفان نے زور پکڑا اور سیاہ بادلوں سے ایک چمکتی ہوئی بجلی کی لکیر زمین کی طرف پڑی۔ آنکھوں کی روشنی جیسے زائل ہونے کے قریب تھی۔ کوئی ہے؟ مدد چاہیے؟ درد میں ڈوبی آواز دوبارہ گونجی۔ وکی نے بنا سوچے سمجھے کھڑکی کے پٹ کھولے تو ایک زبردست ہوا کا جھونکا آیا اور ساتھ ہی انداز میں کہکا گونجا۔ سیاہی نے وکی کو اپنے حصار میں لیا تو نوشی کی چیخ نکل گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وکی اس اندھیرے میں کہیں غائب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ تم چیختی کیوں ہو؟ سب وہاں آ موجود ہوئے۔ رحیلہ نے اس کو تھپاتے ہوئے پوچھا، وکی کہاں ہے؟ وسیم نے حیرت سے سوال کیا۔ تبھی نگاہ کھلی کھڑکی کی جانب گئی تو پاؤں تلے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ کھڑکی کس نے کھولی ہے؟ کھڑکی میں نے منع کیا تھا نا۔ وسیم کی آواز میں گرج تھی، پورا وجود کانپ اٹھا۔ وہ ٹیٹ نوشی کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ وہ اپنے وعدے کا پکا نکلا۔ بی اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رحیلہ کا جسم بھی ڈھیلا پڑ چکا تھا۔ کہاں ہے وکی؟ بولو نوشی، وسیم نے جھنجھوڑا۔ اور جب نوشی نے سارا ماجرا سب کے سامنے رکھا تو سب کے پیچھے جیسے سانپ سونگ گیا۔ خاموشی نے سب کو اپنے حصار میں لے لیا، سوائے نوشی کے جس کی ہچکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ طوفان اب بھی اپنے زوروں پر تھا۔ گرجدار آواز سماعت میں اترتی جا رہی تھی۔ میں وکی کا کچھ نہیں ہونے دوں گا، مجھے جانا ہوگا۔ وسیم ہڑبڑائے باہر کی جانب بڑھے۔ کہاں جا رہے ہو آپ؟ رحیلہ نے پوچھا، مگر وہ کہاں جواب دینے کی حالت میں تھے۔ نہیں چھوڑوں گا وہ وکی کو، نہیں چھوڑوں گا، وہ بدلہ لے کر ہی دم لے گا۔ بی اماں بڑبڑاتی جا رہی تھی۔ نوشی کا دل دھڑاک اٹھا۔ بدلہ؟ کیسے بدلہ بی اماں؟ وہ بی اماں کے پاس گئی۔ اب سچائی چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تبھی حقیقت عیاں ہونے لگی۔
یہ وکی کی پیدائش کی پہلے کی بات ہے۔ وسیم اور رحیلہ ایک سفر سے لوٹ رہے تھے۔ اس رات بھی موسم ایسے ہی خراب تھا، خوب بجلی کڑک رہی تھی، بادلوں کی گرج بھی ایسے ہی خوفناک تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ رستے میں ان کی کار کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ وہ ایک سنسان سڑک تھی، آس پاس کوئی بھی میکینک نہیں تھا۔ لگتا ہے ہمیں آگے پیدل ہی جانا پڑے گا، وسیم نے تقریباً چلاتے ہوئے کہا۔ بادلوں کی گرج میں آواز بھی معدوم ہو چکی تھی۔ لیکن موسم بہت خراب ہے وسیم، رحیلہ کے چہرے پر فکر کے تاثر ابھرے۔ تو کیا ہوا؟ اب ساری رات یہاں تو رک نہیں سکتے، ایسے کرتے ہیں جنگل کے رستے سے چلتے ہیں، یہ شارٹ کٹ بھی ہے، شاید ہم جلد پہنچ جائیں گے گھر۔ اس نے اندازہ لگایا۔ رحیلہ نے بھی سوچتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آنکھوں میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وسیم نے رحیلہ کا ہاتھ پکڑا اور جنگل کی جانب رستے کی طرف چل پڑے۔ بادلوں کی گرج بڑھتی جا رہی تھی، موسم پہلے سے کہیں زیادہ خراب ہو چکا تھا، بجلی کی چمک آنکھوں کو چکا چون کرنے پر تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے وسیم، مستر لہجے میں رحیلہ نے کہا۔ وسیم نے حوصلہ دیا مگر رکا نہیں۔ ڈرو تو اس کے دل پہ بھی بیٹھ چکا تھا۔ جنگل سے گزرتے ہوئے کئی بار ان کا دامن کانٹے دار جھاڑیوں سے الجھا۔ وہ گرم سنبھالتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ تبھی اچانک سے رحیلہ کے سامنے ایک سانپ نمودار ہوا تھا۔ سانپ! وہ بری طرح چلائی۔ وسیم نے سامنے دیکھا تو وہاں ایک سانپ درخت کی ٹہنی سے جھول رہا تھا۔ سیاہ رات میں چمکتی آنکھیں انہیں گھور رہی تھی۔ لمحہ بھر کے لیے بھی وسیم کی سانسیں تھم گئی۔ ڈرو مت، وسیم نے حوصلہ دیا، رحیلہ کو اپنے پشت کے پیچھے کرتے ہوئے ایک ٹہنی تھا کر دور ہی سے اس سانپ کو رستے سے ہٹانا چاہا، مگر وہ اپنی جگہ پر ساکت تھا۔ اپنی چمکتی آنکھوں سے اس نے مسلسل گھور رہا تھا۔ یہ تو ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ رحیلہ نے کندھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہم دوسرے رستے سے چلتے ہیں۔ کچھ سوچنے کے بعد وسیم بولا، پھر دائیں جانب مڑا۔ ابھی انہوں نے 2 قدم ہی آگے کی طرف بڑھائے تھے کہ دوبارہ چیخیں فضا میں بلند ہوئی۔ وہی سانپ اب یہاں بھی ان کا رستہ روکے ہوئے جھوم رہا تھا۔ رحیلہ کی تو جیسے سانسیں ہی تھم گئی، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہنے لگے۔ وسیم، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تم ڈرو مت، میں ہوں نا، ہکلاتے ہوئے اس نے حوصلہ دیا تھا۔ اس کے بعد کئی بار انہوں نے رستہ بدلا، مگر ایک بار وہی سانپ ان کے سامنے آ جاتا۔ اب وسیم کے دل میں بھی ڈر بیٹھ چکا تھا۔ تبھی ان کی نظر ایک پتھر پر پڑی۔ بنا سوچے سمجھے اس نے وہ پتھر اٹھایا اور اس سانپ پر دے مارا۔ پتھر لگنے کی دیر تھی، پورا جنگل چیخوں سے لرز اٹھا۔ صاحب ماتم بچھ گئی۔ آہ پکار سے ان کے کانوں کے پردے پھٹنے لگے تھے۔ رحیلہ کا پور اب بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے مضبوطی سے وسیم کو پکڑ لیا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا آدمزاد، میرے بیٹے کو مار دیا، اب تمہیں اس کا بدلہ چکانا ہوگا۔ ایک خوفناک آواز سے ٹکرائی۔ وسیم اور رحیلہ بھی پھٹی پھٹی آنکھیں آواز کی مخوص کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر بولنے والا مجسم سامنے نہیں تھا۔ کون ہے؟ سامنے آؤ، وسیم چلایا۔ تبھی ایک سفید دھواں نمودار ہوا اور دیو ہکل شبی نظر آئی۔ رحیلہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہ کون ہو تم؟ وسیم کی آواز میں لرزہ تھا۔ ایک غمزدہ جن، اور جس نے ابھی مارا ہے وہ میرا بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا۔ وہ تمہارے ساتھ صرف کھیل رہا تھا، تم نے اسے مار دیا۔ آج چاند کو نکلتے ہی وہ پورے 18 سال کا ہو جانا تھا، مگر تم نے اپنی مدد کرنے نہیں دی۔ اب تمہیں اس کے خون کا بدلہ چکانا ہوگا۔ اس کی گورتی آنکھیں دونوں کو کچا چبانے والی تھی۔ تمہارا بیٹا جب اپنے 18ویں جنم دن کو منائے گا تب بھی اس کی بھی موت ہوگی، وہ بھی اسی طرح ہلاک ہوگا جیسے تم نے میرے بیٹے کو ہلاک کیا۔ یہ کہتے ہی وہ دو ہوا میں تخیل ہو گیا، جبکہ وسیم اور رحیلہ اپنی جگہ پر بت بنے کھڑے رہے۔ اگرچہ اس وقت ان کے ہاں صرف ایک اولاد تھی اور وہ نوشی تھی، مگر چند ہی عرصے بعد وکی نے جنم لیا اور ان کی تفشیش مزید بڑھ گئی۔
پھر اس کے بعد وکی کی ہر جنم دن پر یہی طوفان اٹھتا اور اپنی بد دعا ہونے کا یقین دلاتا۔ صبح کی کرن نمودار ہوئی تو طوفان نے اپنی سختی ختم کی۔ سب کی نگاہیں دروازے پر تھی۔ وسیم اور وکی کی کچھ خبر نہ تھی۔ رحیلہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ بی اماں بھی دروازے پر آنکھیں جمائے صوفے پر بیٹھی تھی۔ تبھی قدموں کی چاپ سنائی دی۔ سب دروازے کی طرف بڑھے۔ وکی آ گیا۔ اس کی نگاہ سامنے وسیم پر گئی۔ ہیجانی غفیت میں استفسار کیا مگر وہ جواب دینے کی بجائے آنکھیں چرانے لگا۔ جواب دیجئے، کہاں ہے وکی؟ وہ چلائی۔ تبھی اس کی نگاہ پیچھے گئی جہاں چند آدمی تھے جو اپنے کندھوں پر کسی کی لاش کو اٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہ لاش لانچ میں لا کر رکھ دی۔ سب کی چیخیں نکل گئی۔ وہ وکی کی لاش تھی۔ اسے بھی پتھر مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ مار دیا، انہوں نے ہمارے وکی کو مار دیا، غیر عادی طور پر بی اماں کے لبے سے جاری ہوا تھا، جبکہ رحیلہ کے جسم سے جان نکل چکی تھی۔ پیارے دوستو، کیسی لگی میری یہ کہانی؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہی ہیں ایسی ہی نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔